السلام علیکم۔ میں ہوں امتیاز علی، اپنے چینل امتیاز علی انفارمیٹو سے۔ آج میں آپ کو اسلام کا ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ جنگ بدر بتانے جا رہا ہوں، جو 17 رمضان 2 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ ابو سفیان کا قافلہ یمن سے مکہ جا رہا ہے، جو مدینے کے قریب سے گزرے گا۔ تو مسلمانوں کے مال و دولت پر جب وہ مکہ سے گئے تھے تو کافروں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بہترین موقع ہے کہ جب اس کا قافلہ یہاں سے گزرے تو آپ ان سے ان کا مال چھین لیں، تاکہ جو انہوں نے آپ کا مال چھینا ہے اس کے بدلے میں آپ کو مال مل جائے۔ اس طرح سے مسلمان اس قافلے کی طرف بڑھے، جو تقریباً ان کی تعداد جو تھی وہ 313 کے قریب تھی۔ ابو سفیان کو خبر ہو گئی، اس نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار بھیجا ابو جہل کے پاس اور اسے بتایا کہ اس طرح سے مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، اور خود وہ سمندر کے کنارے کنارے دوسرے راستے سے نکل گیا، اور ابو جہل نے وہاں کافروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ میں پہنچ گیا۔ پھر ابو جہل کا قافلہ جو تھا وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکل پڑا۔ اس میں تقریباً 1000 آدمی تھے جو جنگی سامان سے لیس تھا۔ تو مسلمان کیونکہ ابو سفیان کے قافلے سے ٹکرانے کے لیے نکلے تھے، جس کے لیے کوئی زیادہ ساز و سامان کی ضرورت نہیں تھی، تو مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، اور باقی لوگ پیدل تھے۔ تو اس طرح ان کا ٹاکرا ابو جہل سے بدر کے مقام پر ہو گیا۔ مسلمان بدر کے مقام پر اکٹھے ہوئے تو وہ بہت گھبرا رہے تھے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب وہ لوگ اس طرح کی جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے جس کے اندر موت کا بہت خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر بڑی تفصیل سے سورۃ انفال میں کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بارش برسا دی تاکہ جو مسلمان ہیں ان کی ساری نجاستیں دور کر دی جائیں۔ پانی ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیتا ہے، اور بالکل وہ پاک صاف ہو کر اللہ کی خاطر لڑائی کریں، اور مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تاکہ انہیں تسکین ہو، انہیں سکون ملے، اور ان کے دل سے جو موت کا خوف ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کفار کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ تعداد کم اس لیے دکھائی گئی تھی کہ وہ لوگ ہمت میں بہت کم تھے، اور مسلمان نہ گھبرائیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کو فتح نصیب ضرور کرے گا، اور کفار کی تعداد جو تھی وہ کم دکھائی گئی اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی گئی، تاکہ ان کے دلوں پر خوف طاری کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتایا کہ ہم آپ کی مدد 1000 فرشتوں سے کریں گے جو باری باری آتے جائیں گے، اور آپ کی تسکین کے لیے بتایا کہ آپ کو غیبی مدد ملے گی اور آپ کو ہی فتح حاصل ہوگی۔ دوسری طرف شیطان کہنے لگا کفار سے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو مدد آ رہی ہے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ میں آپ کو 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کے ساتھ لڑاؤں گا اور پھر تمہیں فتح دوں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ ابو سفیان کے قافلے سے لڑیں جو بالکل نہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ابو جہل کے لشکر سے لڑاؤں جو کہ جنگی ساز و سامان سے لیس ہے، اور پھر میں تمہیں فتح نصیب کروں تاکہ لوگوں کو حق معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ جنگ میں مسلمانوں کے پاس بہت کم ساز و سامان تھا، کیونکہ وہ جنگ کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے۔ ان کے پاس 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور چند اونٹ تھے، اور ان کی تعداد کل 313 تھی، اور ان کے سامنے کفار کا لشکر جس کو شکست ہوئی وہ 1000 تھا، اور بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے۔ سب سے بڑا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا، اسے 2 چھوٹے سے لڑکے جن کی عمر تقریباً 17 سال سے بھی کم تھی، معاذ اور معوذ نے قتل کر دیا، اور کفار کی جو لاشیں تھیں
ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو خطاب کیا اور آپ نے ان کو ان کے ظلم بتائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، یہ آپ سے بھی زیادہ مجھے سن رہے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے اور کفار کے 70 لوگ مارے گئے، اور 70 لوگ ایسے تھے جو زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے، اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے کر چلے جائیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر بھی جو لوگ بچ گئے تھے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اس جنگ میں فرشتے جس پہاڑ پر اترے اسے جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت پہاڑ ہیں، یہ بالکل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں ریت کی طرح، اور اس طرح کے پہاڑ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس پہاڑ کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن پر یہ فرشتے اترے تھے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔